انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے حوالے سے بات ہم کر رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی حکمت کیا ہے اور اسلام نے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے تو اپنے بتوں کا نام لے کر یا اپنے بزرگوں کا نام لے کر وہ اس کام کا آغاز کرتے تھے۔ جانور ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، کوئی نیاز پکا کے تقسیم کرنی ہوتی تھی تو اپنے بزرگوں کا نام لے کر کرتے تھے۔ تو اسلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ آپ مسلمانوں کو یہ بات سکھا دیں کہ جب بھی تم نے کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ تمہارے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، وہ چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر کا دروازہ بند کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کھانے کے اوپر جب ڈھکن رکھنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، چراغ کو جب گل کرنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ آج کل تو چراغ نہیں ہے، تو آپ جب رات لائٹ بند کرتے ہیں، بٹن بند کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ کر کے اس کو بند کیا جائے۔ کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھو، پانی پینے لگو تو بسم اللہ پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول نے تعلیم دی۔ اور ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ جب انسان کھانا شروع کرتا ہے بسم اللہ کے بغیر تو اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو پھر اس کے کھانے کے اندر شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور کھانے کے دوران اگر اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور وہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے یاد آنے کے بعد، تو وہ جو شیطان آتا ہے اس کو قے آ جاتی، وہ بھاگ جاتا ہے کھانا چھوڑ۔ اب یہاں یہ نقطہ سمجھ لیں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے کھانے کے اندر شیطان شریک ہے تو برکت تو نہیں ہوگی۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اس کا آغاز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر دیا تو آپ کے کھانے کے اندر فرشتے موجود ہیں، تو جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں آتا، اور جہاں شیطان آتا ہے وہاں فرشتے نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے آپ کے کھانے میں فرشتے شریک ہو جاتے ہیں۔ فرشتے کھانا تو نہیں کھاتے، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن وہ آپ کو حفاظت میں لے لیتے ہیں، برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، اگر انسان بھول جاتا ہے تو درمیان میں پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ بسم اللہ علی برکۃ اللہ، یہ پڑھ لینا چاہیے، اس کو اپنا معمول بنا۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، اسلام کیوں اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو کام میں شروع کر رہا ہوں یہ میری محنت ہے، میرے پاس صلاحیت موجود ہے، میں یہ کام کر لوں، میں محنت کروں گا یہ کام میں کر لوں، میں اپنی جسمانی توانائیاں لگاؤں گا یہ کام ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا یہ تصور ہے کہ یہ کام میری محنت کی وجہ سے ہو جائے گا، میری صلاحیت کی وجہ سے ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، میں اکیلا ہی ہوں، یعنی اللہ کو اس نے بالکل سائڈ پہ کر دیا۔ دوسرا اس کا تصور یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے محنت کی تو مجھے جزا مل جائے گی، اور اگر میں نے محنت کی اور مجھے جزا نہ بھی ملی تو اس کو میں ٹھیک کر لوں گا، خود ہی ٹھیک کر لوں گا۔ تیسرا اس بندے کا تصور یہ بن جاتا ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں اچھا کام کروں یا برا کام کروں، مجھے کسی نے کیا پوچھنا ہے۔
کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ لیکن جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ صلاحیت اپنی جگہ، محنت اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ نے میری مدد نہیں کی تو میں کچھ نہیں کروں گا۔ پھر وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا حساب بھی اللہ کو دینا۔ اس لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تہذیب کا پہلا قاعدہ اور حلیہ ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیے کہ بسم اللہ جائز کاموں میں پڑھنا ہے، ناجائز کاموں میں نہیں پڑھنا۔ کہ بندہ شراب کے گلاس منہ میں لگایا اور کہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے تو حرام، میں نے اب بسم اللہ پڑھ لیا، حلال ہو گیا۔ یا حرام کا گوشت آ گیا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے پکا دیا اللہ کے نام کے علاوہ، بنیاد ایسی آ گئی ہے جو اللہ کے نام کے علاوہ کی ہے، تو بندہ کہے جی او جی حرام پکا ہوا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، میں بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھ کے کھا رہا ہوں، حلال ہو گیا، یہ نہیں۔ یا کوئی بندہ کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، جناب ہاتھ سے ہاتھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، چور آ کے بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ کوئی کسی کو ڈاکہ ڈالنے لگا ہے تو بسم اللہ سے ڈاکہ ڈالنے کا آغاز کر رہا ہے۔ تو غلط کام کا آغاز بسم اللہ کرنا یہ بغاوت ہے۔ ایک تو وہ غلط کام کر رہا ہے، گناہ ہے، لیکن بسم اللہ اگر وہ ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ تو باغی ہو گیا۔ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بغاوت اللہ معاف نہیں کرتا، یہ باغی ہونا ہے۔ تو اس لیے جائز کام جب بھی کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی